بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان نورپور تھل PP 84 اسٹیج پر موجود تمام معززین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے بڑے بھائی ملک شاکر بشیر اوان صاحب، ملک سعد بشیر اوان صاحب، ملک خالد اوان صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج یہ ختم قرآن اور یہ دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا، اور ساتھ ہی اس کیمپین کا، ہماری الیکشن کیمپین کا بھی آغاز اپنے یہاں گھر سے کیا۔ اس کے لیے میں مشکور ہوں آپ کا، اور اپنے تمام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کا جو نورپور تھل سے اور PP 84 کے دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں دوبارہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ آپ کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں جی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقیناً یہ آپ کا آنا، اتنا زبردست استقبال کرنا، اتنی محبت دوبارہ نچھاور کرنا، یہ پچھلے میں خیال سے کوئی 15 سے 20 دن کے اندر جتنی محبت بار بار، جتنا پیار بار بار ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بھی بہت 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 پہلے ہی ہم مقروض ہیں، اور زیادہ قرض ہمارے اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ایک بڑا والد صاحب کے جانے کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے، اس ذمہ داری کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن اس کے ہی پس منظر میں تھوڑی سی کچھ بات رکھنا چاہوں گا۔ پہلے میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھ کے کہ کس طرح والد صاحب نے، ملک وارث کلو صاحب، آپ کے ہر دل عزیز لیڈر، نڈر لیڈر نے کس طرح 2002 سے پہلے کی جو ہماری تحصیل نورپور تھل اور جو ہمارا حلقہ تھا اس کے کیا حالات تھے، اور پھر انہوں نے آنے کے بعد جو طرز سیاست کو تبدیل کیا، جو عوام کی خدمت کی سیاست کو شروع کیا، دن رات تگ و دو کر کے عوام کی اجتماعی اور انفرادی مسائل کا حل کیا، اور ان کے لیے ہر وقت موجود رہے، شانہ بشانہ ان کے ساتھ موجود رہے۔ اور جو اس سے پہلے کی سیاست تھی جس کے اندر ایک پلاننگ کے تحت اور ایک منصوبہ کے تحت لوگ اس تحصیل کو اور تمام حلقے کو، باقی جو حلقہ تھا اب تو مزید بڑھ گیا ہے، ان کو پسماندہ رکھا گیا، لوگوں کو تعلیم، صحت اور باقی تمام ضروریات زندگی، سہولیات سے دور رکھا گیا، تاکہ جب تک لوگوں کو سہولیات اور شعور اور تعلیم نہیں آئے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی جو ان کی طاقت ہے، یا ووٹ کی جو ان کا مقصد ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے، اور وہ ہمیں ہی ووٹ ڈالتے رہیں گے اور ہم کامیاب ہوتے رہیں گے، اور ہمیں نہ عوام کے لیے کچھ خدمت کرنی پڑے گی، صرف ایوانوں میں جا کے بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن اس سیاست کو انہوں نے تبدیل کیا۔ 2002 کے بعد انہوں نے جو تعمیر و ترقی کا، ہماری تحصیل کا جو ترقی کا سلسلہ شروع کیا، جس میں آپ لوگوں نے ہی ان کو 4 دفعہ MPA بنایا، ساتھ ہی لقب بھی دیا شہنشاہ تعمیرات، اور اس ساری چیز کو کوئی بھی آ کر دیکھے تو نظر آتا ہے کہ جی ہر طرف سڑکوں کا جال ہے، کالجز 5 ڈگری کالجز بنائے، اور اس کے علاوہ ہسپتال، یہ ماڈل ہسپتال جو لاہور، کراچی، اسلام آباد، اس سٹینڈرڈ کے اوپر یہاں پہ ہماری تحصیل جو دور دراز کی تحصیل ہے وہاں پہ ہسپتال بنایا، 11 22 کا قیام، اور مزید سکولز، اور تمام ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ اپنی تحصیل کو اور اپنے حلقے کو باقی تمام علاقوں کے، ضلعوں کی، تحصیلوں کے برابر لانے کی، بلکہ ان سے زیادہ آگے لے جانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب لیکن یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے اوپر، میرے بڑے بھائی ملک عبد الرحمن وارث صاحب، ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا وہ جو بے شک ہم نیب البدل کبھی بھی نہیں بن سکتے، شاید کوئی بھی کبھی بھی نہ بن سکے، لیکن اب ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ جو رابطہ، خدمت اور پیار کا جو ایک سیاست کی جو والد صاحب نے کی، ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کر چلیں گے۔ اور ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا میں پیغام، وقت کی قلت میں پھر معذرت کرنا چاہوں گا، 2 بجے ہمیں RO صاحب نے بلایا ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا میں پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک بڑا تازہ فریش ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کی وجہ سے میں یہ آپ سب کو، اہلیان نورپور تھل اور PP 84 آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ملک وارث کلو صاحب ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں کہ اپنی عوام اور ان قوتوں کے درمیان جو عوام کی خدمت یا عوام کو جو عزت وہ دے رہے تھے، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت وہ موجود تھے۔ لیکن 20 سال کے عرصے میں ملک وارث کلو صاحب نے آپ کی مدد سے، آپ کی ووٹ کی طاقت کی مدد سے انہوں نے ان کا رستہ روکا، اور ہر جگہ پہ آپ دفاع کیا غریبوں کا، کمزوروں کا۔
لیکن ان کے جانے کے بعد، ان کے جانے کے ایک ہفتے کے بعد، تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد، ہماری ادھر موضع ہے بمبول، وہاں پر کچھ آپ کو پتہ ہی ہے، بہت لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ کلیم کی زمین ہے جو میں نے ہائی کورٹ سے وہ خارج کروا کے سرکار کو واپس رقبہ دلوایا تھا، وہاں پر لوگ سارے ایک ہی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، قابضین ہیں. ان میں سے جو ملک وارث کلو صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان کو پچھلے ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور مقصد تھا صرف یہ الیکشن. اور اس میں مجھے بتایا گیا، پتہ چلا، میں نے اس میں ڈی سی صاحبہ سے رابطہ کیا، ان کے ٹیوب ویل وہاں سے اکھاڑ دیے گئے، صرف ان لوگوں کے جو غریب تھے، کمزور تھے، اور ملک وارث کلو صاحب کے وہ جان نثار ساتھی تھے. وہ چاہتا وہ جو مرضی کر لیں، وہ جتنا مرضی ظلم ڈھالیں، وہ کبھی بھی ملک وارث کلو صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے یا ان کے بیٹوں کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن انہوں نے ان کے زمینوں سے اے سی صاحب کو حکم دلوایا، اوپر سے ان کے وہاں سے ٹیوب ویل اکھاڑ دیے گئے. وہ تاوان تارنا چاہ رہے تھے، دینا چاہ رہے تھے، پیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اے سی صاحب کو حکم دلوایا گیا اوپر سے کہ جی آپ نے ان کا تاوان نہیں، آپ نے بھرنے دینا ان کو، اور ان کو اس زمین سے آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے، یہ ناجائز قابض ہیں. اور پھر ان پہ پرچے دیے گئے. ہمیں پتہ چلا، ہم فوراً ڈی سی صاحبہ، میں ان کو بلکہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ڈی سی صاحبہ خوشاب کو، جنہوں نے ادھر ہمارے جانے پہ، ہماری ریکویسٹ پہ، جب ہم نے ان کو سارا پس منظر بتایا کہ جی یہاں پہ کیا رہا ہے، یہاں پہ کن لوگوں کو، غریب کمزور لوگ جن کے دفاع میں ملک وارث کلو صاحب نے پچھلے 20 سال اپنی زندگی کے لگائے تھے کہ کسی غریب یا کمزور پہ آنچ نہ آئے، ان کے دفاع کے اب وہ چلے گئے ہیں اور وہ قوتیں دوبارہ سر اٹھانا چاہ رہی ہیں. اس لیے میں نے ان کو جب ساری قانونی صورتحال بتائی، اور وہ ماشاءاللہ بہت خود ایجوکیٹڈ ہیں، انہوں نے وہ بات کو سمجھا، اور انہوں نے اسی وقت اے سی صاحب کو حکم فرمایا کہ ان غریب کسانوں کا، جن کی روزی روٹی، جن کے منہ سے روٹی یہ لوگ چھیننا چاہ رہے ہیں، اسی وقت ان کے ٹیوب ویل واپس کرو. اے سی صاحب نے جا کے ان کے ٹیوب ویل واپس کیے ہیں، ان کا تاوان واپس دیا گیا ہے. اس چیز کا آپ کو بتانے کا مقصد میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صرف ایک تھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا نا، اس کے پیچھے ایک پوری وہ سوچ ہے جو سوچ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ملک وارث کلو صاحب نے باندھے رکھے تھے، اور اب وہ چلے گئے ہیں، اور اب ہم لوگوں کے خلاف اپنی وہی انتقامی کارروائیاں کر کے ہم ان سے اپنے بدلے لیں گے. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اب یہ وہ لوگ نہیں رہے. یہ یہاں نور پور تھل پی پی 84 کے لوگ اب ان لوگوں میں پہلے بھی باشعور تھے، لیکن ان لوگوں کو اپنے حقوق، انفرادی اجتماعی حقوق کا جو تھوڑا سا اگر ان کو نہیں پتہ تو تھا، لیکن ملک وارث کلو صاحب نے ان کو ہر لحاظ سے اپنے ساتھ لے کر چلے، اور ان کو بتایا کہ آپ کو ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں، ڈرنا صرف رب کی ذات سے ہے اور کسی سے بھی نہیں. تو اگر کسی کو کوئی غلطی ہے، کوئی شبہ ہے کہ وہ اب ملک وارث کلو صاحب کے جانے کے بعد دوبارہ اپنی اس کمزور اور غلط سیاست کا، جس سیاست جو اب پٹ چکی ہے، اگر وہ دوبارہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اور میرے بڑے بھائی ملک عبد الرحمن وارث آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے، جب آپ ہمیں عزت دیں گے، جب آپ ہمیں اتنا عزت دیں گے، ہمارے سے پیار کریں گے، اپنے ووٹ، کیونکہ ووٹ آپ کی طاقت ہے، جب آپ اپنے اس ووٹ کی طاقت سے ہمیں عزت بخشیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آئے گی. پہلے ہم آگے سامنے کھڑے ہوں گے ہر کسی کے جو آپ کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، پہلے میرے بھائی نے بھی کی کہ جی یہ پی ٹی آئی ٹکٹ جس مرضی کو ملے، وہ ٹکٹ ٹھیک ہے، ابھی ان کا جھگڑا جو بھی آپس کا چل رہا ہے وہ چلے گا، ٹکٹ تو انہوں نے کسی کو دینی ہے. یہ پی پی 84 آپ کی مدد سے، آپ کی مہربانی سے، ملک وارث کلو صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نواز کا گڑھ اور قلعہ تھا اور تا قیامت رہے گا. ادھر جو مرضی کینڈیڈیٹ آ جائے، پی ٹی آئی کا ہو یا جس مرضی جماعت کا ہو، انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جو مسلم لیگ نواز، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، محترمہ مریم نواز صاحبہ،
میاں محمد حمزہ شہباز کے جو ادھر تمام جانثار ہیں مسلم لیگ کے، انشاءاللہ تعالی کسی کو بھی پی پی 84 کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ان کا وہی حال ہوگا جو 2018 میں ہوا یا اس سے پہلے ہوتا رہا، 2013 میں بھی ہوا۔ انشاءاللہ تعالی جیت مقدر ہے مسلم لیگ نواز کی، اور آگے ہمارا ملک کی یہ جو الیکشن ہوگا، اس الیکشن کے رزلٹ کا انشاءاللہ تعالی بہت دور تک اثر ہوگا۔ جنرل الیکشن آنے والا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کو یہاں سے دوبارہ جیت فتح دیں گے، اور اس کے بعد ہم وہ جو تعمیر و ترقی کا سلسلہ مسلم لیگ نون کے دور میں رہا، جس میں ملک نے ترقی کی، دنیا میں ہماری عزت تھی، وقار تھا، اور اب آپ کے سامنے غریب کش پالیسیز کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہیں، اب ہم نے اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں پہ جو جعلی حکومت آئی، جو نااہل ترین حکومت آئی، اب اس حکومت کا یہی دور تھا جو اس کو مل گیا۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ دوبارہ کبھی بھی واپس حکومت میں نہیں آئیں گے۔ اگلا آنے والا دور مسلم لیگ نواز کا ہے اور تعمیر و ترقی کا ہے، جس میں ہمارا ملک پہلے سے بھی زیادہ ترقی کرے گا، اور جو انہوں نے بربادیاں کی ہیں اس نااہل حکومت نے، جو مہنگائی، جو ادھر ترقی کو روک دی گئی، ڈیولپمنٹس وقت آپ کو پتہ ہی ہے، جو ملک وارث کلو صاحب نے اپنی زندگی میں یہ 55 کلومیٹر سڑک نورپور تھل سے آگے دی تھی، وہ سڑک کو بھی انہوں نے بند کر دیا۔ جتنے جو ہمارے تھے ڈیولپمنٹس ورک سارے پنجاب میں سب کچھ روک دیا گیا۔ تو یہ جو عوام کش حکومت ہے، انشاءاللہ تعالی اب یہ اپنے منطقی انجام کو بہت جلد پہنچے گی، اور یہ پی پی 84 کی عوام یہاں سے انشاءاللہ تعالی سب کو پیغام دے گی کہ یہ حکومت اب جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں بس آخر میں دوبارہ آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، آپ لوگوں نے دوبارہ ہماری حوصلہ افزائی کی۔ بس اب آپ نے آگے سے دیکھیں، وہ آپ کی محبت اور پیار سب نظر آ رہا ہے، لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہے، مسلم لیگ نون کی ہے۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، بالکل کسے خوش فہمی نہیں تو رامنا، خوش فہمی رہتے وقت اس مخالف دا فائدہ ہے جی۔ تسا محنت کرنی ہے اپنے طور تے، انجے سمجھنا ہے کہ ساڑا بہت سخت مقابلہ ہے، کانٹے دار مقابلہ ہے، حالانکہ انشاءاللہ تعالی اسا بہت لیڈ نال انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون دی جتو سی، لیکن تسا ڈھلنا نہیں پاونا۔ اے میری ریکویسٹ ہے، تو آپ کو بڑی ریکویسٹ ہے، کیونکہ وقت الیکشن ڈے والے دن بھی تسا اپنی حفاظت کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے، اپنے ووٹاں دا، اپنے ایجنٹ جڑے ہیں وہ اچھے تگڑے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسا مکمل طریقے نال، اچھے انداز نال، اچھا اساں اپنی لیڈرشپ نو، اپنے قائدین نو اتھوں اپنی یہ سیٹ واپس دساں، ملک وارث کلو صاحب دی سیٹ انہاں دی انشاءاللہ تعالی تہاڈی سیٹ، تو سارے ملک وارث کلو ہو، وہ سیٹ اساں واپس گھنامنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی جی، میں ہن اجازت دیندا جی، مہربانی۔